أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا، اور کہا یہودیوں نے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں لگے گی مگر دن گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑ رکھا ہے پاس اللہ کے وعدہ، تمہارا کوئی اللہ سے عہد و پیمان ہوا ہے کہ اللہ یہودیوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں، جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے ارتکاب کیا برائی کا، کفر و شرک کا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی ہیں دوزخ جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا تھا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، نہیں تم عبادت کرو گے مگر ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بات اچھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر تم پھر گئے اپنے اس وعدے سے مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ہو تم منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے سبق میں
سورت بقرہ کی 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 83 تک، اور ان میں بھی یہودیوں کے جھوٹے دعووں کی کلی کھولی گئی ہے اور ان کی خباثتوں کا ہی بیان ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عمل اور کرتوت تو تمہارے وہ ہیں جن کا پیچھے ذکر آیا کہ اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا، اس میں بھی رد و بدل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ دیتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ کرتوت تو تمہارے یہ ہیں، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم ہی جنت جائیں گے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہم ہی جنت جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں، سید ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ یہی دعوے آج کل ہمارے ملک کے رہنے والے جعلی سیدوں کے بھی ہیں۔ کام ان کا کوئی اچھا نہیں، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جنت ہماری ہے، دوسروں کو بھی ہم نے ہی بخشوانا ہے۔ تو اس طرح کے دعوے کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی آدمی کو بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ خیر پر بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ کسی کے جنتی دوزخی ہونے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ نے۔ تو جنہوں نے خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم جنتی ہیں، ہم دوزخ جا ہی نہیں سکتے، اگر جانا بھی پڑا بامر مجبوری تو چند دن کے لیے، کہتے تھے 7 دن کے لیے، بعض کہتے تھے 40 دن کے لیے، جتنے دن ہمارے باپ دادوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، سامری کے بچڑے کی پوجا کی تھی، بس اتنے دن، شاید اتنے دن ہمیں دوزخ میں رہنا پڑ جائے، باقی یہ کہ ہم دوزخ میں مستقل نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج کل کے دعوے داروں سے پھر بھی کم ہیں، یہودی ہونے کے باوجود۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن ہمیں بھی دوزخ میں رہنا پڑ سکتا ہے لیکن مستقل نہیں۔ اور آج کل کے لوگوں کے دعوے یہ ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں۔ وہ ہمارے پاس ایک بزرگ تشریف لائے تھے شیخو پورا کے، وہ کہتے ہیں اب تو الحمدللہ میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ جب میں اپنے ایک پیر کو مانتا تھا تو وہ ہمیں اکثر کہتا تھا، مریدوں کو، میں بھی ان میں شامل تھا، وہ کہتا تھا کہ جتنے میرے مرید ہیں پہلے میں نے ان کو جنت میں داخل کر کے پھر جنت میں نے خود آنا ہے۔ میں دروازے پر بیٹھ جاؤں گا، پہلے اپنے مریدوں کو جنت میں داخل کروں گا، اس لیے میرے مرید بے فکر ہو جائے، پہلے یہ جنت جائیں گے۔ تو دعوے ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہودی بھی اسی طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، کرتوت برے، دعوے جنتی ہونے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جھوٹے دعوے کام نہیں آئیں گے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے پوچھو کیا تمہارا کوئی اللہ سے عہد و پیمان ہو چکا ہے؟ کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ نے خصوصی رعایت برتنی ہے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، تو لہذا لوگوں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ کوئی ایسا عہد و پیمان ہے تو پیش کرو، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی عہد و پیمان، نہ کوئی بات ایسی۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر، جھوٹ بول بول کر لوگوں کو بہکاتے رہتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ کسی نے جھوٹ بولا جی چکوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ظاہر ہوا ہے زمین میں سے، رہتے تھے آپ مکے مدینے میں، پاؤں چکوال میں ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ بھی 7-8 فٹ کا۔ بھائی نبی کا قد بھی اتنا نہیں تھا، جائے کہ صرف پاؤں۔ ساری دنیا ٹوٹ پڑی فیض لینے کے لیے، بعد میں پتا چلا جی وہ جعلی کام تھا، نیچے UPS کی بیٹری لگائی ہوئی تھی۔ انہاں دے مولانا صاحب جڑے نے، یہ بھی ماشاءاللہ بریلوی نے،
اے فرما رہے نے ساڈے مولوی صاحب تصویر بنا کے سارے دسیا بھئی یہ بالکل میں ویخ تک کے آیا یہ پکی گل جے. ساری دنیا ٹر پئی پانڈے لے کے مٹی لیان کوئی فیض حاصل کرن گل کچھ بھی نہیں نکلی. بعد اخباراں چ آ گیا جی یہ جعلی کام سی پیسے بٹورنے واسطے انہوں نے ڈنگ رچایا سی. پھر پولیس پھڑ کے لے گئی اوتھے انہوں نے ساری گل دس دیتی. تو یہ ہماری قوم ایسی ہے بھئی اللہ کا قرآن موجود ہے وہ نہیں پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو کیا سنایا؟ قرآن سنایا جو اصلی ہے. اس میں کوئی جھوٹ کا بھی احتمال نہیں. ادھر نہیں آئیں گے نہ پڑھیں گے نہ سمجھیں گے بس سنی سنائی باتوں پر قوم چل پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اپنی باتیں خود ساختہ بنا کر کہتے ہو یہ اللہ کی باتیں ہیں. تمہیں مرنا یاد نہیں؟ فرمایا کان کھول کے سن لو دعویٰ کرنے والوں جنتی ہونے کے کہ ہم صاحبزادے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں. جو آدمی بھی ہو جو گناہ کرے گا اور گناہ اس کو گھیر لیں گے چاروں طرف سے وہ دوزخ ہی چاہے گا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی ہو. دیکھو کتنی دو ٹوک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ ڈالی. فرمایا کان کھول کے سنو جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کو برائیوں نے گھیر لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں سیئہ سے مراد کفر ہے شرک ہے. سیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے اور خطیہ سے مراد عملی گناہ ہے دوسرے گناہ ہیں. فرمایا تمہارا عقیدہ بھی خراب ہے کفر و شرک والا اور رات دن گناہ کرتے ہو اور اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں سارے یہودی بخش دیے جائیں گے. فرمایا یہ سب جھوٹ ہے. جس آدمی نے اللہ کی کتابوں کو بدلا کفر و شرک میں پڑا بچڑے کو حاجت روا مانا اور رات دن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے اللہ نہیں بخشے گا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو. یہ تمہاری بھول ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے. فرمایا جس نے برائی کی اور گناہوں نے اس کو گھیر لیا رات دن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کوئی اچھا کام نہیں اس کا اور دعویٰ ہے جنتی ہونے کا تو فرمایا تمہارے کہنے سے تم جنتی نہیں بنو گے. اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے. فرمایا یہ لوگ دوزخ جانے والے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ دوزخ میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تمہارا کہنا بھی جھوٹ ہے کہ چند دن دوزخ میں رہیں گے. فرمایا ہمیشہ دوزخ میں رہو گے. اللہ تعالیٰ ایمان اور عملوں کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ خاندان کتنا اونچا ہے. اب بلال حبشی کالے رنگ کے ہیں حبشے کے رہنے والے ہیں نبی پاک سے کوئی خونی رشتہ بھی نہیں لیکن وہ جنتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا چاچا ہے رنگ بھی گورا ہے حضور کی ولادت پر لونڈی بھی آزاد کی تھی ابو لہب. آپ پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارن ذات لہب شعلوں والی آگ میں داخل ہو جائے گا جہنم چلا گیا. تو اس لیے دعوے کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز ایمان اور اعمال ہیں. تو اس لیے یہودیوں کے اللہ کان کھول رہا ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. فرمایا جو ایمان لے آئے عمل نیک کرے چاہے وہ کوئی ہو چاہے وہ مسلم شیخ ہو براسی ہو نائی ہو دھوبی ہو وہ جنت جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ذات پات کو نہیں دیکھتا. اور ایک چودھری ہے سید ہے عمل اس کے برے ہیں تو وہ کیسے جنت جائے گا وہ دوزخ ہی جائے گا. فرمایا جو ایمان لے آئے عمل نیک کیے یہ لوگ جنت والے ہیں. یہ لوگ جنت والے یہ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا پھر نکالا نہیں جائے گا اور جو غلط عقیدے پر مر گیا وہ جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا اس کو جہنم سے بھی نہیں نکالا جائے گا.
آخری آیت میں فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا پہلی کتابوں میں ان کے نبیوں کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ جن کے باپ مر جائیں نابالغی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے؟ اکھڑی ہوئی کلاڑی کی طرح نہیں۔ کئی بندے اکھڑی ہوئی کلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، گل کیتی نہیں تو پے نہیں، جی میں کتا پی گیا۔ تو یہ ایسا اخلاق آدمی کا نہیں ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ مخالفوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جانتا ہو آدمی کسی کو نہ جانتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے سلام کرو۔ آج کل سلام بھی جان پہچان کے ہیں، نہ واقفوں کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آؤ، ہمیں بھی حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو، تمہارے معاملات اچھے ہوں، تمہاری گفتگو اچھی ہو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات کیا کرے۔ ایک ہی بات اچھے طریقے سے کرو تو دوسرا آدمی جو ہے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس بات کو سنتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہی بات غلط طریقے سے کرو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان جھگڑے کھڑے کر دیتا ہے، شیطان تمہارے درمیان جھگڑے کھڑے کر دیتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ کسی سے کوئی بات ایسی ویسی نکلے اور دوسرے کو بھڑکائے اور لڑائی کرا دے۔ کیا کرا دے؟ لڑائی کرا دے۔ اسی لیے مولانا الطاف سنہالی نے کہا تھا جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، جہاں رام ہوتا ہے، جہاں میں نے دنیا، سارے دنیا کے لوگ جہان ہیں، ساری دنیا رام ہو جاتی ہے۔ رام کا معنی متی، رام کا معنی متی، وہ ہندوؤں والا رام نہ سمجھ لیے تے بھی گال کوئی کری دیے سمجھ کچھ لیندے نے بندے۔ دنیا ساری متی ہو سکتی ہے میٹھے بول سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کوئی محنت زیادہ، اس میں نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں بوتلیں پلا کے بد اخلاقی کرتے ہیں، کئی بندے ہیں بوتل بھی کوئی نہیں پلاندے، اچھے اخلاق نال پیش آندے نے، آدمی اودیاں تعریفاں کردا جاندا ہے، وہ بوتلاں پلانے دی برائیاں کردا جاندا ہے۔ تو بات ہے اخلاق کی، اچھے طریقے سے بات کرنے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ ہم نے حکم دیا تھا اے یہودیو تم کو، تمہاری کتابوں میں تم سے عہد و پیمان لیا تھا، اور یہ بھی تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ نماز کی پابندی کرو۔ کیا کرو؟ نماز کی پابندی کرو۔ یہودیوں سے بھی اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ نماز کی پابندی کرو، اور ہم سے بھی لیا ہوا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی نمازوں کو ضائع کر دیا، کیونکہ وہ اس چکر میں پڑ گئے تھے کہ ہمارے احبار و رہبان ہمیں بچا لیں گے، بخشوا لیں گے قیامت والے دن۔ کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، آپ نہیں نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا ہے، کوئی چنگا کام نہیں کرنا۔ تو یہودی چونکہ اس غلط فہمی میں تھے اس لیے نمازیں ضائع کر دی۔ حکم دیا تھا زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بلکہ مال اکٹھے کرنے کے چکر میں رہتے تھے، سونا چاندی اکٹھے کرتے تھے۔ بڑے سب سے زیادہ سرمایہ دار یہودی ہیں، اور سب سے زیادہ سود کھانے والے بھی یہودی ہیں۔
اس وقت ساری دنیا کا سود یہودی کے پیٹ میں جا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں، کوئی ملک ایسا نہیں جو ان کا مقروض نہ ہو یہودیوں کا۔ IMF ایک ادارہ ہے، وہ یہودیوں ہی کا ہے، حتیٰ کہ پاکستان بھی ان کا مقروض ہے کھربوں ڈالر کا، اور وہی کہتے ہیں ہمارا سود تم نے نہیں دینا، بجلی کے ریٹ بڑھاؤ۔ پالیسیاں ہمارے حکمرانوں کی نہیں چلتی۔ آپ کو پتہ ہے IMF والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا ہم نے حساب کتاب لگایا ہے، تم ہمارا سود نہیں دے سکتے، بجلی کا ریٹ بڑھاؤ، گیس کا ریٹ بڑھاؤ، تو ہمارے حکمرانوں کو بڑھانا پڑتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ ہمارے حکمران تو غلام ہیں یہودیوں کے، وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھاؤ نہیں تو ہمارا قرضہ نہیں اترے گا، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ظلم اس وقت سارا یہودی ہی کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو کیا دیں گے، سود کے ذریعے مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ فرمایا اے یہودیوں، پھر تم یہ سارے عہد و پیمان بھول گئے، تم نے وعدے توڑ دیے، منہ موڑ لیا، سوائے چند کے کچھ تھوڑے سے بندے ہیں تم میں شریف جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی۔ زیادہ تم منہ موڑنے والے ہو، پیشہ ور نافرمان ہو، نہ اپنے نبیوں کی بات مانی اور نہ آخری نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو، نہ تورات کو ہی مانا اور نہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہو، تو کس منہ سے تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم جنت جائیں گے؟ تم جہنم جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، یہودیوں نے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز نہیں مس کرے گی ہم کو آگ، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، مس کرے گی، الا ایاما معدودہ، مگر دن گنتی کے، مگر دن گنتی کے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، چند دن، 7 دن یا 10 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ ہم نہیں دوزخ رہ سکتے، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ سیغفر لنا، دوسری جگہ آیت آئی ہے، کہتے تھے ہمیں بخش دیا جائے گا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں۔ یہ دعوے تھے ان کے، اللہ ان کے دعووں کو رد کر رہا ہے۔ فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑ رکھا ہے پاس اللہ کے وعدہ۔ یاد رہے اتخذ فعل ماضی نہیں آتی، اتخذ آتی ہے، باب افتعال، اخذ یاخذ سے باب افتعال کیا ہے؟ اتخذ کیا ہے؟ اتخذ، تو پھر اتخذ کیوں آیا ہے؟ یہ جو شروع میں حمزہ ہے یہ دراصل استفہام کا ہے، کیا؟ دوسرا حمزہ تو گر گیا ہے، 2 حمزے جب اکٹھے آ جائیں تو پھر ایک حمزے کو گرا دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑ رکھا ہے عند اللہ عہدہ، پاس اللہ کے وعدہ۔ اے میرے نبی ان یہودیوں سے پوچھو کوئی اللہ سے تم نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے جنت جانے کا، کوئی ایسی بات ہے تو پیش کرو۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ اگر تو وعدہ دیا ہوا ہے کہ تمہیں جنت دے گا، بخش دے گا، تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن وعدہ بھی کوئی نہیں کیا تو جھوٹ بولتے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اوپر اللہ کے جو تم جانتے نہیں، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ تو آج کل کے کئی لوگ جھوٹ بول بول کر اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بات قرآن میں نہیں ہوتی، نبی پاک کے فرمان میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے تو قیامت والے دن پکڑے جائیں گے۔ یہی یہودیوں کی عادت تھی۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، جس نے برائی کی،
سیئہ بڑی برائی کو کہتے ہیں، خطیہ چھوٹی برائی کو کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی برائی شرک اور کفر ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا ہے؟ سیئہ سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں سیئہ سے مراد شرک ہے، سیئہ سے مراد شرک ہے۔ جس نے کمائی برائی یعنی شرک کیا، کفر کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، رات دن گناہوں میں لگا ہوا ہے، دعویٰ جنتی ہونے کا ہے، فرمایا جنت نہیں جائے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ ہیں دوزخ والے، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس میں جیسے ہمارے ملک کے ملنگ، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم جنتی ہیں، علی کے ملنگ ہیں، نہ نماز نہ روزہ، کوئی کام نہیں چنگا انہوں کو، لیکن دعویٰ ان کا ہے جنتی ہونے کا، لوگوں کو پھونکے مارتے پھرتے ہیں تھاپڑے۔ تو اس طرح کے دعوے دار دعووں سے جنتی نہیں بن جاتے، ایمان اور عمل سے جنت ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایمان والے جنہوں نے شرک چھوڑ دیا، جنہوں کے عمل اچھے ہیں، فرمایا یہ جنت جائیں گے، چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کسی کے پاس مال کتنا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا وہ خوبصورت کتنا ہے، اللہ دیکھتا ہے ایمان کتنا ہے اور عمل کیسے ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا جو ایمان لے آئے نیک عمل کیے یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب لیا تھا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، یعنی یہودیوں سے۔ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ یہودیوں۔ لا تعبدون الا اللہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، نہ عبادت کرنا مگر صرف ایک اللہ کی، شرک نہیں کرنا، یہ عہد و پیمان لیا تھا۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو بٹھا لیا، اپنے پوتے سارے جتنی آل اولاد تھی سب کو اکٹھا کر لیا مرنے سے پہلے، اور ان کو کہا میں تو مر جاؤں گا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اسی پارے کے آخر میں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت آپ کرتے تھے، آپ کے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق کرتے تھے۔ تو یہ عہد و پیمان دے چکے تھے، لیکن پھر شرک میں پڑ گئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن میں احکامات آئے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے آگے باادب طریقے سے گفتگو کرو اور اپنے کندھے جھکا کے رہو اور ان کے لیے دعائیں مانگو۔ یہ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں موجود ہیں آیتیں۔ ارشاد فرمایا وذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ لیکن آج کل جس سے پوچھو میں جی اپنے چاچے دے گھر کدی نہیں گیا، اسی جی اپنی انہاں دے گھر کدی نہیں گئے، جس کو پوچھو وہ رشتہ داروں سے ناراض ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ،
وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی آمدن کم ہو اور اہل و عیال زیادہ ہونے کی وجہ سے خرچہ پورا نہ ہوتا ہو۔ آمدن کم ہو، خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، وہ مسکین ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کہو، نیکی کی دعوت دو، برائیوں سے روکو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ بھئی یہ جتنے وعدے یہودیوں سے لیے گئے تھے ہم سے بھی لیے گئے ہیں، لیے گئے ہیں یا نہیں؟ ہاں، تو جو اب وعدہ پورا نہیں کر رہے وہ یہودیوں کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، اے یہودیوں یہ سارے وعدے تم نے توڑ دیے۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، سوائے چند پاک روحوں کے، باقی سارے پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے ہو، تم پیشہ ور اعراض کرنے والے ہو، تمہارا کام ہی یہ ہے اللہ کے حکموں کو ٹال دینا، نافرمانیاں کرنا، تو تم کیسے دعوے کر سکتے ہو بخشے جانے کے اور جنتی ہونے کے؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے جن برائیوں میں یہودی جن برائیوں میں لگ گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔